اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ نام ہیں سورہ فاتحہ کے، اور یہ قرآن مجید کی افضل ترین صورت ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ کی جو تربیتی مقام ہے، اس کا انسان کی تربیت میں اس کا جو مقام ہے، اور یہ ایک درس گاہ کے طور پر ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے اس سورت کے چند اہم تربیتی پہلوؤں کو واضح کرنا یہ ضروری ہے، کہ جس کو انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو چند ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، انشاءاللہ توجہ کریں گے۔ یہ ہم سب کی تربیت کے لیے ایک درسگاہ کے طور پر ہے، اور ایک مدرسہ کے طور پر ہے، کہ انسان اس کو اپنے دل و جان میں جگہ دے تو خداوند متعال اس دل کو ہمیشہ آباد رکھے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے؟ غیر خدا سے قطع امید کرتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی ذات اللہ کا نام جب اس کی زبان پہ آتا ہے تو اس کی غیر اللہ سے تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین اور مالک یوم الدین جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو مالک یوم الدین کہنے کے ساتھ وہ خود کو مربوب سمجھتا ہے اور مملوک سمجھتا ہے۔ یعنی وہ رب ہے تو انسان مربوب ہے، وہ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے تو یہ مملوک ہے، یہ اس کا غلام ہے، یہ اس کے ماتحت ہے۔ یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو پھر سمجھتا ہے کہ میں تو اس ذات کے ماتحت ہوں، اور میں مملوک ہوں، میری چیز کوئی چیز بھی میری نہیں ہے، مالک وہی ہے، اور اپنی دل و جان کا مالک اسی کو سمجھتا ہے، اور خود خواہی اور غرور کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے کیا غرور کرنا ہے، کیا تکبر کرنا ہے، اس وجہ سے کہ میں تو ایک رب کا مربوب ہوں اور ایک مالک کا میں غلام ہوں، مملوک ہوں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ عالمین، رب العالمین، اس لفظ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عالمین میں کتنی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، خود عالمین میں انبیاء ہیں، رسول ہیں، مقدس ترین ہستیاں بھی ہیں، اور یہ زمین و آسمان کا یہ نظام تمام جو ہے یہ عالمین ہے۔ تو عالمین، رب العالمین، اس کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا عالمین سے رابطہ ہے، ارتباط ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو غیر مرتبط وہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ جو ہے الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ وہ خود کو اللہ کی رحمت کے سائے میں سمجھتا ہے، کہ ہم سب اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ تو جب الرحمن الرحیم جب پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں، ایک پناہ گاہ، ایک سایہ رحمت پروردگار میرے اوپر ہے۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا، آخرت کا مالک ہے۔ تو اس کی پڑھنے کے ساتھ آخرت کی طرف سے غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب یاد کرتا ہے مالک اور پھر یوم الدین، روز جزا، روز قیامت کو یاد کرتا ہے، تو اس کی ہولناکیاں اور اس کے مناظر جو ہیں، جو روایات و آیات میں آئے ہیں، جب ان میں غور کرتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس سے آخرت کی جو غفلت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد، چھٹا پوائنٹ جو ہے یہ کہہ کر ریاکاری، شہرت طلبی سے نجات پا جاتا ہے۔ ایاک نعبد، ایا جو ہے نا مفعول، جب فعل اور فاعل سے مقدم ہو جائے تو یہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایاک نعبد، فقط اور فقط، یا جس کو ہم کہتے ہیں صرف اور صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر ریاکاری، شہرت طلبی سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے اور نجات پا جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے عبادت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے کہ جو میرا مالک ہے، جو میرا رب ہے۔
کیونکہ پہلے وہ کہہ چکا ہے مالک یوم الدین، پہلے کہہ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اب 7واں پوائنٹ جو ہے ایاک نستعین، اس سے وہ ظالم طاقتوروں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ جب مدد کرنے والا پروردگار ہو اور پھر یہ بھی اسی طرح حسر ہے ایاک، تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ مدد کرنے والی مستقل طور پر وہ ذات ہے، اور جو بھی ظالم ہیں ہم ان سے بے خوف ہیں۔ لہذا 8واں پوائنٹ جو ہے انعمت علیہم، انعمت سے یہ سمجھتا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں جی، ہم نعمتیں چاہتے ہیں خدا سے، ہر قسم کی نعمتیں، صحت کی نعمت چاہتے ہیں، مال کی نعمت چاہتے ہیں، اولاد کی نعمت چاہتے ہیں، شہرت کی نعمت چاہتے ہیں، اور عزت کی نعمت چاہتے ہیں، آبرو، عزت، احترام کی نعمت، یہ تمام جو مادی نعمتیں ہیں یا معنوی نعمتیں ہیں، ہم خدا سے التجا کرتے ہیں کہ انعمت علیہم غیر المغضوب۔ تو یہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ نعمتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہی کے دست قدرت میں اور اسی کی ملکیت میں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یعنی اس کے ذریعے راہ حق اور سیدھے راستے کی درخواست کرتا ہے۔ البتہ اس میں ایک پوائنٹ بتاتا جاؤں، ایت اللہ العظمہ جوادی آملی فرماتے ہیں اہدنا جو ہدایت ہے، یہ ہدایت یہ نہیں کہ راستہ دکھا دے، جس طرح کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یعنی راستہ دکھا نہیں۔ ایک یہ نہیں کہ راستہ دکھا، نہ ہی راستے پر پہنچا، بلکہ ایت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ ایک پوائنٹ نہیں آ گیا اس میں، لہذا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صراط مستقیم نہ فقط دکھا، نہ فقط پہنچا، بلکہ دکھا بھی، پہنچا بھی، اور اس پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ 10واں پوائنٹ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے یہ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ وہ کون سا صراط ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم سے اہل حق کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرتا ہے کہ پروردگارہ میرا اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہی انعمت علیہم کے جو مصادیق ہیں انہی کا راستہ ہے، لہذا میں اسی راستے کی تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ اسی پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ 11واں پوائنٹ ہے غیر المغضوب علیہم اور ولا الضالین، اس سے باطل اور اس کے پیروکاروں سے بیزاری ہے کہ نہ ہی مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا ان کا راستہ، اور نہ ہی ضالین کا راستہ جو کہ گمراہ ہیں، لہذا باطل اور اس کے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اوپر دعا جو ہے کہ انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ البتہ اس کے مصادیق ہیں، پہلے مصادیق ہیں محمد وآل محمد اور انبیاء و مرسلین ہیں کہ جو انعمت علیہم کے مصادیق اولیہ ہیں، پہلے مصادیق۔ لہذا آپ کی خدمت میں بسم اللہ کی اہمیت، دنیا کے مختلف اقوام میں یہ روایت ہے اور یہ رواج ہے کہ اہم کاموں کو اپنے محترم ہستیوں کے نام سے شروع کیا جاتا ہے تاکہ کام برکت والا ہو۔ البتہ یہ عقیدے کے مطابق ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا فاسد ہو، کبھی بتوں کے نام سے تو کبھی اللہ اور اس کے اولیاء کے نام سے، جیسا کہ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جو کدال خود چلائی تھی تو وہ وہاں پر کیا تھا، وہ اللہ کے نام کے ساتھ تھی۔ اور اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا آغاز ہے، یہ نہ صرف قرآن بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا سرنامہ ہے، یعنی فقط قرآن ہی کا سرنامہ نہیں ہے اور عظیم ترین سورت قرآن کی نہیں، بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں سے افضل ترین سورت جو ہے وہ سورہ الحمد ہے۔ حضرت نوح کی کشتی جب طوفان میں چلی تو انہوں نے کہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے نام سے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس، ملکہ سبا جو ہے اس کو خاتمے کیا لکھا تھا، بسم اللہ سے آغاز کیا تھا۔
تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں بسم اللہ کاموں میں برکت کا ذریعہ ہے اور اسے ترک کرنا ناکامی کی علامت ہے۔ آپ نے ایک شخص کو بسم اللہ لکھتے دیکھا تو فرمایا اسے خوبصورت لکھو، یعنی لکھو بھی خوبصورت، اور پڑھنا تو ویسے بھی حکم ہے کہ بسم اللہ کو اور قرآن کو اچھے آواز سے، اگر اللہ نے آواز دی ہے تو اچھے آواز سے، خوبصورت آواز سے اس کو پڑھو۔ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کہنا سنت ہے، خواہ کھانا ہو، سونا ہو، سفر ہو، یا کوئی اہم کام ہو، لکھنا ہو۔ حتیٰ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر لقمہ کھاتے وقت بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو ابتدا میں پڑھنی چاہیے، لیکن ہر لقمہ کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ کہا جائے تو وہ ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اس میں پھر برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے بسم اللہ کو کبھی نہ بھولو، چاہے ایک شعر لکھنا ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا جب بھی کوئی نیک کام کرو تو بسم اللہ ضرور۔ بچے کو سب سے پہلے بسم اللہ سکھانے والے کے لیے بڑا اجر ہے۔ لہذا اس بارے میں چند ایک سوال ہیں اور اس کے جوابات۔ سوالات یہ ہیں کہ ہر کام کیوں بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ جیسے کسی فیکٹری کا لوگو ہر پروڈکٹ پر لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر لگا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فیکٹری کا مال ہے، یہ فلاں فیکٹری کا مال ہے، تو اسی طرح اللہ کا نام ہمارے عمل پر ثابت ہونا چاہیے اور درج ہونا چاہیے کہ یہ عمل جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے خالص ہے۔ اور ایک اور سوال، کیا بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کے عقیدے کے مطابق یہ قرآن کی مستقل آیت ہے۔ فخر رازی، آلوسی اور دیگر علماء نے بھی اسے سورت کا حصہ مانا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو لوگوں نے اعتراض کیا کیا تم نے چوری کر لی یا بھول گئے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ کو چھوڑنے والے قرآن کی عظیم آیت کو چھپاتے ہیں، لہذا اس کو اسی وجہ سے مومن کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ جو مومن ہے وہ نماز میں بسم اللہ کو بالجہر، ویسے 3 نمازوں میں تو ویسے بھی بسم اللہ سمیت قرات جو ہے وہ واجب ہے کہ اونچی آواز سے کی جائے۔ ظہر و عصر میں البتہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کو اونچی آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے۔ لہذا بسم اللہ کی روح یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں ڈوبنے اور توکل کی علامت ہے۔ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگا گیا انسان۔ تکبر کو ختم کر کے عاجزی سکھاتی ہے، شیطان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے، یہ عمل کو مقدس بناتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، شیطان سے بچنے کے لیے کیا کریں، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے کیا کریں؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ بسم اللہ سے آغاز کریں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ اسم اعظم سے قریب تر ہے۔ اسی طرح بسم اللہ ہمارے ایمان، عمل اور زندگی کا مرکز ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بسم اللہ سے گہرا رابطہ رکھنا ہوگا۔ اب میں سورہ الحمد آپ کی خدمت میں کچھ آواز میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔